بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ہے جناب 1 دسمبر سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا۔ آج آپ کے ساتھ کچھ اور خبریں آئی ہیں جناب، اور خبریں ہیں اسرائیل سے متعلق، پاکستان سے متعلق، سعودی عرب سے متعلق، اور خاص طور پہ عرب کنٹریز میں کیا چل رہا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل اور امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان کیا معاملات چل رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اب مزید خبروں کی تفصیلات آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ خبروں کی جو صحیح خبریں ہیں، کیونکہ عرب کنٹریز میں بادشاہتیں ہیں اور وہاں پہ معاملات کو روک لیا جاتا ہے، خبریں دبائی جاتی ہیں، خبریں منظر عام پہ نہیں آتی، اور وہی خبر وہاں پہ شائع ہوتی ہے جو سرکاری طور پہ جاری کی جائے، اور اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں شائع ہوتی۔ اب ہمیں جو اسرائیل کے نیوز پیپرز ہیں، اسرائیل کے ذرائع ابلاغ ہیں، وہاں سے جو چیزیں میں موصول ہو رہی ہیں، اس میں یہ ہے، ذرا غور سے سننے والی بات ہے کہ جناب جو ملاقات ہوئی تھی نیوم شہر میں، سعودی عرب کا ساحلی شہر، امریکی وزیر خارجہ کی، کنگ کہہ رہا ہوں، محمد بن سلمان سے، کراؤن پرنس سے، نیتن یاہو موساد کے چیف، سعودی وزیر خارجہ، وہ ملاقات جس مقصد کے لیے امریکی وزیر خارجہ گئے تھے سعودی پرنس سے ملنے، محمد بن سلمان سے ملنے، وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا اور معاملات پیچیدہ ہو گئے پہلے سے زیادہ۔ اب اسرائیل کے ذرائع ابلاغ ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اور بھی دیگر سورسز، نہ صرف اسرائیل کے بلکہ مغربی ذرائع ابلاغ، جو روئٹرز کی سٹوری آئی ہے، اور اسی طریقے سے امریکن ذرائع ابلاغ میں کچھ خبریں آئی ہیں، ان خبروں کے مطابق پومپیو یہی پیغام لے کے گئے تھے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جانے سے پہلے یعنی 20 جنوری سے پہلے سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور باقاعدہ طور پہ جیسے کہ UAE نے کیا۔ تو یہ ملاقات بوجوہ کامیاب نہیں ہو سکی، اور محمد بن سلمان نے کچھ گارنٹیز مانگی، اور اس کے جو پیچھے بتایا گیا ریزن، وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹس دانستہ وہ یہ تھے کہ نمبر 1 کنگ سلمان وہ اس حد تک راضی نہیں جس حد تک محمد بن سلمان تھے۔ تو ایک تو یہ ریزن بنی۔ دوسرا، محمد بن سلمان نے کچھ گارنٹیز مانگی ہیں، اور وہ گارنٹیز وہ چاہتے ہیں کہ پہلے دی جائیں۔ نمبر 1 یہ کہ ترکی کے ساتھ اور قطر کے ساتھ ان کے معاملات نارملائز ہوں، اور اس میں جو ون پوزیشن ہو۔ نمبر 2 یہ کہ ایران کے معاملے میں سعودی عرب کی سپرمیسی جو ہے وہ قائم رہے، اور امت مسلمہ میں بھی ان کی سپرمیسی قائم رہے۔ یہ محمد بن سلمان کی خواہش تھی۔ اور تیسری شرط انہوں نے یہ بھی رکھی کہ جناب جو دفاعی معاہدے ہوئے ہیں ان کو بروقت بلکہ اس سے بھی ایگریسولی پورا کیا جائے۔ نمبر 3 خشوگی کے معاملے میں سعودی عرب کا نام حذف کیا جائے، یعنی کہ سعودی عرب سے مراد ہے محمد بن سلمان کا۔ اس کی ریزن تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ وہ یہ ہے کہ امریکی عدالتوں میں اب یہ مقدمہ پہنچ چکا ہے، اور امریکی عدالتوں سے ایک امریکی عدالت نے محمد بن سلمان کے خلاف کارروائی بھی شروع کی ہوئی ہے۔ اور ایک وزٹ تھا MBS کا امریکہ کا، تو وہ لاسٹ مومنٹ پہ وہ وزٹ کینسل کر دیا گیا تھا، اور اس وقت یہ تھا صورتحال کہ تمام ایڈوانس سیکورٹی کی ٹیم پہنچ چکی تھی، ایڈوانس پارٹی پہنچ چکی تھی، پروٹوکولز کے لوگ پہنچ چکے تھے، اور وہاں پہ ایک عالیشان عمارت کرائے پہ لی گئی تھی۔ MBS کا جو ساز و سامان ہے، ورزش، یہ وہ جو بھی لوازمات ہیں وہ پہنچ چکے تھے۔ ایٹ 11 کراؤن پرنس کا دورہ امریکہ ملتوی کر دیا گیا تھا، اور عین انہی دنوں وہاں کی عدالت میں مقدمہ شروع ہو چکا تھا، اور ان کے خلاف کارروائی بھی شروع ہو چکی تھی۔ تو یہ شرط بھی رکھی۔ اور تیسری اور آخری، اب یہ پومپیو کے سامنے جو باتیں رکھی انہوں نے وہ یہ تھیں، اور یہ ہم نہیں بلکہ یہ کنفرم کر رہے ہیں
غیر ملکی ذرائع ابلاغ، مغربی ذرائع ابلاغ اور اسرائیل کے ذرائع ابلاغ بھی۔ اب یہ شرائط رکھیں، اور خاص طور پہ پھر ایک اور بھی جو چیز سامنے آئی، وہ چیز یہ سامنے آئی کہ جناب اگلی بات جو ہے، سعودی عرب اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا جب تک کہ باقی ممالک تگڑے ملک جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ نہ آ جائیں، جیسا کہ پاکستان۔ اگر سعودی عرب اکیلے تسلیم کر بھی لے تب بھی وہ مزہ نہیں آئے گا ان کو، اور پاکستان، ترکی، ملائیشیا اگر یہ ایک سائڈ پہ رہتے ہیں تو جناب وہ معاملات وہیں کے وہیں رہیں گے، اور پاکستان پھر اپنی الگ سے معاملات اپنی الگ سے ڈیل کرے گا، الگ سے معاملات طے کرے گا اور انڈیپینڈنٹلی کرے گا اگر مستقبل میں کبھی ایسا کچھ ہوا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ایک کھچڑی سی اندر خانے پکی ہوئی ہے۔ اور ایک اور بات بھی، سعودیز کے ساتھ ان کے کچھ دوستوں نے بھی سعودی عرب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جناب اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ رخصتی کے مراحل میں ہیں، اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے آنا ہے، اور ان کا انتظار کیا جائے کہ ان کی پالیسی ٹورڈ اسرائیل اور یہ جو ابراہم ایکارڈ ہے اس کے اکارڈنگلی کیا ہے، اور کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی کو لے کے جو بائیڈن جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے یا نہیں۔ یہ بھی ایک ہے، اور اس بات کو بھی ایک اپیلنگ بات تھی، اس پہ بھی سعودی عرب نے تھوڑی سی بریک لگا لی ہے کہ یہ بات میں وزن ہے۔ اب دوسری جانب یہ ہے جناب کہ اسرائیل اور ٹرمپ انتظامیہ بدستور پریزیڈنٹ ٹرمپ، ان کی ٹیم، مائک پومپیو اور اسرائیل یہ چاہتے ہیں کہ 30 جنوری سے پہلے یہ معاملہ حل ہو جائے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر یہ بات آؤٹ آف کویسچن نہیں ہے، خارج از امکان نہیں ہے کہ اگر امریکہ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ سعودی عرب کو یہ میسیج دے دیتے ہیں اور کوئی ایسا سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں پتہ چلتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے آنے والی انتظامیہ بھی یہی کرے گی، تو اس بات کا بھی امکان رکھنا چاہیے کہ 30 جنوری سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب اناؤنس کر بھی سکتا ہے، وہ کیوں کر سکتا ہے؟ اب اگلی بات میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قطر کے ساتھ معاملات وہ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، پہلے لیتے ہیں کوشنر کو، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد بھی ہیں اور ان کے ایڈوائزر بھی ہیں، اور یہ جو اسکرپٹ اس وقت زیر گردش ہے اسرائیل کے بارے میں، تو اس میں جو اہم کردار ہے وہ کوشنر تھے، اور کوشنر محمد بن سلمان، محمد بن زید اور زلفی بخاری اور طیب اردوان کے بیٹے اور داماد، یہ ایک پورا چین بنی ہوئی ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ بیک ڈور چینل اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، بیک ڈور چینل پہ ان کے ساتھ رابطے۔ تو یہ جو چیز تھی یہی اب کوشنر میدان میں اترے ہیں، پومپیو ناکام ہو گئے، اب کوشنر میدان میں اترے ہیں جناب، اور وہ سعودی عرب کا وزٹ کر رہے ہیں، اور سعودی عرب کا وہ وزٹ کریں گے اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ کہاں ملاقات کریں گے؟ وہیں ملاقات کریں گے جہاں پہ اسی ساحلی شہر نیوم میں جہاں پہ ان کی کچھ عرصہ پہلے مائک پومپیو، نیتن یاہو اور موساد کے چیف سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو کوشنر کیا چاہتے ہیں؟ کوشنر یہ چاہتے ہیں، یہی پیغام دوبارہ لے کے جائیں گے، کیونکہ مائک پومپیو نے تمام ان کے کنسرنز، تمام تحفظات، تمام مطالبات، تمام وش لسٹ وہ پہنچا دیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ تک پہنچا دی۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے داماد کو بھیج رہے ہیں کوشنر کو، اور ان کی یہ کوشش ہے، جو وہ ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں، جو پیغام لے کے آ رہے ہیں، اس میں ہے جناب کہ سعودی عرب سے اگین اس بات پہ اصرار کریں گے کہ سعودی عرب تعلقات کو نارملائز کرے اسرائیل کے ساتھ، اور یہ کرے 20 جنوری سے پہلے، یعنی کہ جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں۔
اب اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ ظاہر ہے وہ خود بتائیں گے، کیونکہ کوشنر کے ساتھ ان کے براہ راست مراسم ہیں اور کچھ چیزیں کوشنر کے ذریعے ہی طے ہوئی تھیں۔ یہ ایک ڈیٹیل ہے جناب نارملائزیشن کا پروسیس شروع کرنے کا۔ اور پھر ایک اور بھی خبر ہے اور وہ ایجپٹ ہے جناب، کیونکہ اہم ترین ملک ایک ایجپٹ بھی ہے، مصر جسے کہتے ہیں۔ تو مصر کا دورہ کر رہے ہیں نیتن یاہو جا رہے ہیں مصر کے وزٹ پہ، اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بھی اس کو آمادہ کریں گے۔ مصر کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ مصر بھی بہت جلد، کیونکہ وہ پہلے بھی کر چکا ہے، اور مصر ان اہم ترین ملکوں میں ہے جو کہ اسرائیل کے ساتھ رابطے رکھتے ہیں اور ان کے اچھے تعلقات ہیں، اور دوسرا جارڈن تھا۔ تو مصر کے کچھ ڈپلومیٹس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی کوئی 3 ہفتے پہلے، تو ان کے بقول وہ بہت زیادہ ہوپ فل تھے، اور وہ ان کے بقول کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ یہ بہت جلد سالو ہو جائے گا، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اب پرانی ڈگر پہ چلنے کا دور بیت چکا ہے۔ لہٰذا ان کے ہاں بھی یہ اطلاعات موجود تھیں کہ یہ جلد بدیر یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، اور نیتن یاہو وزٹ کر رہے ہیں جناب مصر کا، اور یہ اعلانیہ وزٹ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے سیکرٹ وزٹ کیا تھا 2010 میں حسنی مبارک کے ساتھ، اور جیسے ہی وہ خبر منظر عام پہ آئی تھی تو حسنی مبارک صاحب نہ صرف صدر نہیں رہے بلکہ وہ انتہائی مصیبت کا شکار ہو گئے، گرفتار ہو گئے، اور ان کا تختہ بھی الٹ دیا گیا تھا۔ تحریر اسکوائر آپ کو یاد ہوگا۔ پھر 2016 میں بھی کوشش کی گئی کہ ایک وزٹ پلان کیا گیا، نیتن یاہو نے کیا تھا، لیکن وہ وزٹ بھی کیا کہنا چاہیے عمل پذیر نہیں ہو سکا تھا۔ اب انہوں نے سوچا ہے کہ جناب اوپن وزٹ رکھا جائے، اور اوپن وزٹ میں جو سامنے چیز رکھی جائے گی وہ ہوگی اکنامک کوآپریشن، ٹریڈ کوآپریشن، تجارت بڑھائی جائے، معیشت کے شعبے میں تعاون کیا جائے، اور ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جائے۔ اکانومی ہے، اور یہ بھی خبر کون دے رہا ہے جناب؟ یہ یروشلم پوسٹ یہ خبر دے رہا ہے۔ تو یہ 2 اہم خبریں ہیں۔ اب دونوں جو ٹیمیں ہیں وہ نکلی ہوئی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ قضیہ 30 جنوری سے پہلے حل ہو جائے۔ اور یہاں پہ اگر اب آپ شاہ محمود قریشی مل کے آئے ہیں، اور یہاں پہ جو وزٹ کہہ رہا ہوں اتوار کو چھٹی کے دن جو ہماری سول اور اعلیٰ ترین عسکری قیادت ISI ہیڈ کوارٹر گئی، تو وہاں پہ بھی یہ ساری چیزیں یقیناً زیر بحث آئی ہوں گی، اور یہ جو پریشر ہے اسرائیل کا یہ 30 جنوری سے پہلے بہت زیادہ ہائپ پکڑے گا اور بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہوں گے، کیونکہ یہ کتنا ضروری ہے۔ اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مائک پومپیو پہلے نکلے امریکی وزیر خارجہ، اور اس کے بعد یہ سیکرٹ میٹنگ بھی ہو گئی MBS اور نیتن یاہو کی اور موساد چیف کی، لیکن مائک پومپیو نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی UAE آ کے، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ان کی جو وزٹ ہے وہ مکمل طور پہ ناکام نہیں ہوا، ناکامی کا تو خیر نام ہی نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 6 دن، 6 ہفتے یا 6 ماہ میں بہت اچھی خبر مل سکتی ہے آپ کو، اور صورتحال جو ہے وہ امپرومنٹ کی طرف جا رہی ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور وہ سارا جو پلان ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا وہ انٹیکٹ ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو اور یہ جو میں نے بتائی ہیں کہ جو شرائط رکھیں سعودی عرب کی طرف سے رکھی گئی ہیں شرائط، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دونوں میں مماثلت ہے کہ یہ شرائط آ گئیں۔ مائک پومپیو یہ کہہ رہا ہے کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، ریورس نہیں ہوئے، ایڈورس نہیں ہیں، اور اب کوشنر کا وزٹ سعودی عرب کا، MBS سے ملاقات، کچھ اور ملکوں میں بھی وہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور پھر ادھر آپ دیکھیں ایجپٹ میں آ رہے ہیں نیتن یاہو،
تو ان ساری چیزوں کو ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو کوئی تصویر بنتی ہوئی نظر ضرور آئے گی۔ جو شرائط MBS نے رکھی پومپیو کے سامنے کہ قطر کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ معاملات، قطر کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ سعودی عرب کے جو تنازعات ہیں وہ حل کیے جائیں، اور اس میں جو سعودی عرب کی پوزیشن ہے وہ ون ون ہونی چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں جو کوشنر ہیں MBS سے ملنے کے بعد قطر پہنچیں گے اور قطر کے امیر سے ملاقات کریں گے، اور قطر کے امیر کے ساتھ ملاقات کر کے تو یہ معاملات حل کروانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ جو قطر کی ناکہ بندی یا سوشل بائیکاٹ کیا ہوا ہے، بحری راستے بھی ان کے سمندری حدود بھی بند کی ہوئی ہیں قطر کے لیے، فضائی حدود بھی بند کی ہوئی ہیں، اسرائیل کے لیے کھل گئی ہیں، قطر کے لیے بند ہیں، اور معاشی اقتصادی پابندیاں، بارڈر سیل کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مصر، سعودی عرب، UAE اور ایک اور ملک ہے وہ ذہن میں سے نکل گیا، ان 4 ملکوں نے مل کے یہ ناطقہ بندی کی ہوئی ہے، ناکہ بندی کی ہوئی ہے، ان کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے قطر کا۔ تو قطر جو ہے وہ امریکہ کے لیے بہت اہم ہے، اور وہاں پہ بیس فوجی ہیڈ کوارٹر ہے، بیس ایئر بیس ہے سعودی عرب دوحہ میں، قطر میں امریکہ کی، جہاں سے وہ آپریٹ کرتے رہے ہیں عراق کے خلاف بھی، افغانستان کے خلاف بھی، اور دیگر معاملات بھی۔ تو قطر کو وہ نہیں لوز کرنا چاہتے، اور ادھر جو بائیڈن آئیں گے تو وہ قطر کو سپورٹ کریں گے، اس لیے اس سے پہلے ٹرمپ انتظامیہ اور خاص طور پہ کوشنر جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا ایک بہت تیزی سے معاملات بڑھ رہے ہیں، اور اسی تناظر میں جناب ہمارے ہاں بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس پریشر کو فیس کرنا ہے، اور اس پریشر کو فیس کرتے ہوئے اپنے مفادات کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو کسی خطرے میں بھی نہیں ڈالنا۔ تو پھر اگلا جو وزٹ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کرونا ہونے کے باوجود چین کے وزیر دفاع، چین کے انتہائی اعلیٰ ترین فوجی قیادت جو ہے وہ پاکستان پہنچتی ہے، GHQ پہنچتی ہے، مذاکرات کرتی ہے، ملاقاتیں کرتی ہے آرمی چیف سے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے، اور پھر اس کے بعد وفود کی سطح پہ مذاکرات، اور اس کے بعد ایک اہم ترین معاہدہ سائن ہونا۔ تو یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جناب معاملات بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جناب آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ اب تک کی یہی خبریں تھیں، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لیا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں مزید کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔